واجب ہوتی ہے۔ اب ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہماری جبینوں اور دروازوں پر وہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ گناہ کے سبب ہمارے اوپر کوئی شے حرام نہیں ٹھہرائی جاتی۔ اللہ اکبر! کیا خوب کہا ہے کسی نے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر جب بنی اسرائیل نے ہفتے کا دن جو کہ مقدس دن تھا اس کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور فرمایا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سابقہ قوموں پر آسمانی بجلیاں گری، پتھروں کی بارشیں ہوئیں، تیز آندھیاں چلی، جن سے ان کی اجڑی ہوئی کھیتوں کی طرح ان کی کھیتیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ پانی کے عذاب نے انہیں غرق کر دیا۔ غرض کے ان کے جرموں اور گناہوں کے سبب انہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو ان پر مسلط کیا گیا۔ مگر اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے، میرے آقا کی رحمت سے قیامت تک کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما لیا ہے۔ ارشاد فرمایا ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر! میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضور رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی نے ہم گناہ گاروں کے لیے باب کرم کھول دیا ہے، رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہمیں سابقہ قوموں کی طرح ذلیل و خوار نہیں کیا گیا، ہماری بخشش کو آسان بنا دیا۔ ہم ارتکاب گناہ کے بعد ندامت اور عاجزی سے مالک کے حضور جھک کر توبہ کر لیں تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کو اپنی رحمت کا فیض دینے والے ہیں، اپنی رحمت کا فیض دینے والے ہیں، اور عالمین کی ساری مخلوق آپ کی رحمت کا فیض لینے والی ہے، آپ کی رحمت کا فیض لینے والی ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عالمین کی مخلوق آپ کا فیض لینے کے لیے موجود ہو اور رحمت للعالمین موجود نہ ہو۔ یہ ماننا پڑے گا اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض لینے والے زندہ ہیں تو رحم کرنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری امداد فرما رہے ہیں۔ جنگ احد ہو رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا ایک واقعہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے، معاً ایک تیر آنکھ پہ لگا اور ڈیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈیلے کے نیچے ہاتھ رکھا اور طبیب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ سرکار علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا قتادہ کیسے آئے ہو؟ عرض کی آقا میری آنکھ پہ تیر لگا ہے، ڈیلا باہر نکل آیا ہے، مجھے آنکھ چاہیے۔ یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ سرکار نے قتادہ کا سوال سن کر یہ نہیں فرمایا، میرے صحابی میں نے کوئی آنکھوں کا ہسپتال کھول رکھا ہے،
تمہاری آنکھ خراب ہے تو کسی طبیب اور حکیم کے پاس جاؤ، اپنا علاج کراؤ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم میرے نبی کی وہ بارگاہ اقدس ہے جہاں ہر دکھ درد کا دوا ملتا ہے۔ کوئی مانگ کر تو دیکھے، ہر دکھ کا دوا ملتا ہے، ہر درد کی دوا ملتی ہے، ہر دکھ کا مداوا کیا جاتا ہے۔ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر دکھ کی دوا ملتی ہے۔ صحابی نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے صحابی نے دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے۔ عرض کی، آقا میں نے تو آنکھ کا ہی سوال کیا تھا اور جنت کا ذکر آپ نے خود فرمایا، ایسا کیجئے آنکھ میرے مانگنے سے عطا فرما دیں اور جنت اپنی عطا سے مجھے فرما دیں۔ قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جنت بھی عطا فرما دی اور آنکھ بھی۔ آپ نے اپنے ید اللہ والے نوری نوری گورے گورے ہاتھوں میں، اللہ اکبر، اپنی شہادت کی انگلی اپنی زبان مبارک پر لگائی اور پھر اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور ڈیلا کھانے میں رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حشر کو جو بھی مشکل مقام ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر جلوہ افروز ہوگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک امی و ابی۔ ابھی صحابہ کرام کا تقیہ کلام تھا کہ جب بھی وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے تو کہتے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ابھی کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اگر ہم نے آپ کو حشر میں تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا۔ 3 مقام ہوں گے جہاں میں مل سکوں گا۔ نمبر 1، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں پاس کھڑا ہوں گا تاکہ اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں۔ کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، نمبر 2، حوض کوثر پر ہوں گا، امت پیاسی ہوگی اور میں آب کوثر کے جام پلاتا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ان کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم وہاں بھی نہ پائیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط پر کھڑا ہوں گا، پل صراط پر کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا، ربی سلم امتی ربی سلم امتی ربی سلم امتی، اے میرے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے میرے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں،
ایک آواز آئی، یا رسول اللہ میری امداد فرمائے۔ حضور نے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ آقا نے دیکھا، اب ہرنی بھی جانتی تھی کہ آقا رحمت عالم ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے اور مجھے پکار رہی ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ ہرنی نے عرض کیا، آقا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے رہا کر دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر جلد واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا او تفعلینا، کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے عرض کیا، آقا آپ کے ساتھ وعدہ کر کے کون بے وفائی کرتا ہے؟ آقا نے اسے کھول دیا۔ یہودی آیا، کہنے لگا میرا شکار کیوں چھوڑا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ یہودی نے کہا کیسی بات کرتے ہیں، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس کیسے آتا ہے، گیا ہوا شکار واپس کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ یہودی نے کہا اگر وہ واپس آ گئی تو میں ایمان لے آؤں گی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس آ رہی ہے۔ ہرنی نے آتے ہی اپنا سر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس قدموں پر رکھ دیا۔ ہرنی کا سر جھکا تو ساتھ یہودی کا سر جھک گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ہاتھ یہودی کے سر پہ تھا اور ایک ہاتھ اس ہرنی پہ تھا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ پھر جب آپ نے وہ منبر تیار کروایا تو اس کھجور کے تنے نے گرہ زاری شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کی گرہ زاری کے وقت میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو وہ قیامت کے دن تک وہ روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تمام علماء کرام کو مرحبا کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں، اور علماء کرام کے علم و عمل میں، ان کے رزق میں، اولاد میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، قال الله